یوم پاکستان اور جشن آزادی۔ صدر گرامی قدر اور معزز حاضرین، السلام علیکم۔ میں اپنی تقریر کا اظہار دو خوبصورت اشعار سے کرتی ہوں۔ عشق و آزادی بہار زیست کا ساماں ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا ساماں ہے، عشق میری جاں آزادی میرا ایمان ہے۔ عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پر میرا عشق بھی قربان ہے۔ معزز سامعین، آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں۔ آج ہمارے دل خوشیوں سے لبریز، ہمارے سینے مسرتوں سے معمور، ہماری آنکھیں نشاط سے سرشار ہیں، اور ہمارے دل کا رواں رواں اللہ کے حضور شکر بجا لا رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور غلامی دنیا کی سب سے بڑی لعنت۔ آزادی کی زندگی کا ایک سانس غلامی کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ غلامی لعنت کا ایک توق ہے اور آزادی خدا کی نعمت کا ایک ہار۔ حضرات گرامی، غلامی ذہنی صلاحیتوں کی زنگ آلودگی کا نام ہے۔ غلامی ضمیر کے احساس کے مرنے کو کہتے ہیں۔ غلامی اپنی انا کو فنا کے گھاٹ اتارنے کا نام ہے۔ غلامی انسانیت کی ذلت اور نامرادی کو کہتے ہیں۔ غلامی نوع انسانی کو ڈھور ڈنگروں کے گلے میں تبدیل کرنے کا عمل ہے۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ یقیناً آزادی بلبل میں شاہین کی ادائیں پیدا کرتی ہے، گداؤں کو شکوہ جم و پرویز عطا کرتی ہے، انسانی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے۔ آزادی شب تاریک کا پردہ چاک کر کے صبح نور کی تجلیات عالم میں بکھیرتی ہے۔ لہٰذا آزادی کی تعریف اور غلامی کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن عالی ذی وقار یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ آزادی کا یہ دلکش احساس جو ہمیں ملا ہے، کن مشکلات کے پہاڑ عبور کر کے ہمیں نصیب ہوا۔ کتنے شہیدوں کا خون بہا، کتنی بہنوں کی عزتیں تار تار ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے اور کتنی مائیں بیوہ ہوئیں۔ کتنے شہیدوں کے خون سے آبیاری ہوئی، تب جا کے شہیدوں کی صبح صادق طلوع ہوئی اور قائد اعظم کی تمناؤں کا مظہر ظہور پذیر ہوا، جسے دیکھ کر روح اقبال پکار اٹھی۔ عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر کو دیکھ۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ہماری تاریخ کا وہ شرمناک باب ہے جس کی ورق گردانی کرتے ہوئے ہمارے سر ندامت سے جھک جاتے ہیں، ہماری پیشانیاں عرق انفعال سے تر ہو جاتی ہیں۔ ہم نے وہ تمام وعدے یکسر بھلا دیے جو خدا کو حاضر ناظر جان کر ہم نے کیے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ ماضی کے قبرستان میں دفن ہو گیا اور اس کی جگہ اقتدار کے بھوکے بھوت پاکستان کو مال غنیمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ لوٹ کسوٹ، اقربا پروری اور خود نوازی کے وہ ہولناک مناظر دیکھے کہ ان شہیدوں کی روح تک کانپ اٹھے، جنہوں نے اپنا سب کچھ اس دھرتی کے حصول کے لیے وار دیا۔ قرآن کے احکامات ہماری خود غرضی کی نشاندہی کرتے رہے، شریعت دہائی دیتی رہی، لیکن ہم نے ایک نہ سنی۔ کیا یہی مسلمانی ہے؟ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ کیا زندہ قوموں کے یہی لچھن ہیں؟ ہماری حالت کا نقشہ حکیم الامت علامہ اقبال نے کچھ یوں پیش کیا: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور امید واسق بھی کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اس قوم کو ہدایت نصیب ہوگی۔ اللہ ہمارے ملک کے ان روشن چراغوں کو لمبی زندگی دے جن کے دم سے یہ ملک چل رہا ہے۔ اپنی تقریر کو علامہ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ سمیٹتی ہوں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔